قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ. موت آئے گی اور موت کے ساتھ تم اللہ کی طرف لوٹو گے، واپس جاؤ گے. یہاں فرمایا پھر تم اللہ کی طرف لوٹو گے، پھر تمہیں عذاب شدید دیا جائے گا تمہارے کفر کی وجہ سے. جان تمہاری چھٹنے والی نہیں ہے. حامیم سجدہ کے اندر دیکھے، وہاں کی آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. وہاں بھی اللہ فرماتا ہے موت کے ملائک مقرر ہے، اور جیسے وہ وقت پورا ہوگا وہ جان لے لیں گے اور پھر اللہ کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے. اسی طرح سورہ المومن کی آیت آپ دیکھیں، سورۃ مومن کے اندر آیت نمبر 70 کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف یعلمون. ان قریب یہ سمجھ جائیں گے، اللہ رب العزت فرماتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 77 کے اندر دیکھیں، فرمایا فصبر، اے نبی آپ صبر کرے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ یعنی عذاب کا وعدہ سچا ہے. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، یا تو اللہ فرماتا ہے اس عذاب کا جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے اس کا بعض حصہ آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے ان پر لے آئیں گے اور آپ کو دکھا دیں گے. او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا آپ کو ہم وفات دے دیں گے اس سے پہلے ہی. لیکن یہ سمجھ لے فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، ان کا لوٹ کر آنا ہماری طرف ہے. یہ ایک نقطہ آپ سمجھ لیں. اس میں قرآن کی کئی آیتیں ہیں، اس میں سے میں آپ کے سامنے ایک آیت جو ہے وہ پیش کر دیتا ہوں کہ اصل میں عذاب جو ہے، آخرت کا عذاب، اس کا جہاں بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے تو اس عذاب کو اللہ رب العزت نے جزاء موفورہ کہا ہے. وہ جزا جو ہے وہ پوری جزا ہے، وہ پورا بدلہ ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ، قیامت کے دن تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا. جب قیامت کا ذکر آتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ پورا بدلہ. لیکن اس سے پہلے جس کا ذکر اللہ کرتا ہے عذاب کا، تو اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے یہ اس کا بعض حصہ ہے، یہ اس کا بعض حصہ ہے. جیسے یہ آیت نمبر سورۃ نمل کی آیت نمبر 71 دیکھیں، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ یہ عذاب کا وعدہ کب ہوگا. قل، ان سے کہو اللہ کے نبی، عسیٰ قریب ہے، ان یکون ردف لکم بعد الذی تستعجلون، کہ یہ عذاب جو جس کا وعدہ اللہ نے تم سے کیا ہے، بعد الذی، بعد اس کا بعض حصہ جو ہے نا، ردف لکم، اللہ فرماتا ہے تمہارے پیچھے لگ جائے گا. جس عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو. ردفہ عربی کا لفظ ہے را دال فا. ردفن کہتے ہیں جب کوئی ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھا ہو. پیچھے بیٹھنے والے کو عربی میں کہتے ہیں رادف. پیچھے بیٹھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ رادف. تو اس عذاب کو جو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، یعنی وہ آخرت کا عذاب، وہ قیامت کا عذاب، اس کا بعض حصہ دنیا ہی میں اللہ نے اس کے پیچھے لگا دیا ہے. اللہ فرماتا ہے قل عسیٰ ان یکون ردف لکم بعد الذی تستعجلون، اس کا بعض حصہ تمہارے پیچھے لگ چکا ہے. بہرحال اس کے اندر چونکہ وقت ختم ہے بلکہ اور ہو گیا ہے، تو دلائل اس کے اندر کافی ہے.
انشاءاللہ اس کا تفصیلی جو دروس اس کے ہوں گے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے نیٹ کے ذریعے، تمام ساتھی پھر اس کو تسلی سے سن لے۔ امید رکھتا ہوں کہ یہاں تک بھی بات کم از کم سمجھ میں آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے نا، کہ موت کے بعد عذاب اور راحت یہ حق ہے، یہ غیب کا معاملہ ہے، یہ آخرت کا معاملہ ہے۔ لوگ اس کو کوئی عذاب قبر کہتے ہیں، کوئی عذاب برزخ کہتے ہیں، لیکن اس کا اصل نام کیا ہے؟ عذاب آخرت۔ کیا ہے؟ عذاب آخرت اس کا اصل نام ہے۔ پہچان کے لیے کوئی اس کو قبر کے عذاب کہہ دیتے ہیں، کوئی برزخ کا عذاب کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل نام اس کا ہے عذاب آخرت، اور یہ موت ہی سے شروع ہو جاتا ہے یہ عذاب۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کی سمجھ عطا فرمائے، اس پر اللہ رب العزت ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط کر دے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس کتاب کو آگے لوگوں تک پہنچائے، اور موت آئے تو ایمان کے ساتھ آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک سوال آیا ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ خاوند نے غصے میں بیوی کو 3 طلاق ایک ہی وقت میں دے دیے، اس پر رہنمائی فرمائے۔ تو دیکھیں، طلاق یہ مذاق نہیں ہے، سورہ نساء کے اندر اللہ نے اس کا قانون بیان کیا ہے کہ عورت اور مرد دونوں کے طرف سے جو ہے وہ لوگ بیٹھیں گے، ایک فیصلہ کرنے والا بیٹھے گا، دیکھے گا کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے، اس کے بعد اگر طلاق ضروری ہوگی تو فیصلہ ہو جائے گا، اگر طلاق ضروری نہیں ہوگی تو صلح صفائی ہو جائے گی۔ لیکن یہ تو نہیں ہے کہ غصے میں وہ کہتا ہے طلاق اور بس طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح طلاق کو مذاق نہ بنایا جائے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، اس میں 2 گواہ ہوتے ہیں، اس سے پہلے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے۔ لیکن ایک شخص اگر کہتا ہے کہ نہیں، میں نے 2 گواہوں کے درمیان کسی سے فیصلے نہیں کرائے، میں نے خود فیصلہ کر دیا، اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے، تو جب اس نے فیصلہ کر لیا، 2 گواہوں کے سامنے دے دیا، تو پھر وہ یہ نہ کہے کہ میں نے غصے میں دیا ہے، وہ تو پھر سنجیدہ عمل ہے اس کا، کہ 2 گواہ بھی اس نے پیش کر دیے اور ان کے سامنے طلاق بھی باقاعدہ دے دی، تو اس کے لیے 1 2 3 کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ طلاق کو سمجھنا چاہیے، طلاق نکاح کی طرح ہے، جس طرح نکاح کے اندر ایجاب اور قبول ہوتا ہے، اسی طرح طلاق کے اندر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو میں نے چھوڑ دیا، میں چھوڑ رہا ہوں، اور قاضی یا عدالت جو ہے وہ فیصلہ دیتی ہے۔ اصل میں اس کو قانونی طلاق کس کو کہتے ہیں؟ عدالت یا قاضی فیصلہ سناتا ہے کہ فلاں نے اپنی بیوی کو ان گواہوں کے موجودگی میں فیصلہ کر دیا، چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ عدت ہوتی ہے، یہ 3 جو ہے نا یہ طلاق نہیں ہوتے ہیں، یہ عدت ہوتی ہے۔ اگر کسی عورت کو حیض آتا ہے تو 3 حیض ہے، اگر حیض نہیں آتا ہے تو 3 ماہ ہے، اگر پیٹ پہ بچہ ہے رحم میں تو اس بچے کے پیدا ہونے تک اس کی عدت ہے، اگر اس نے ہم بستری نہیں کی اپنی بیوی سے تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے۔ یہ 4 عدتیں قرآن نے ذکر کی ہے، تو یہ اصل میں عدت ہوتی ہے۔ جیسے ایک عورت ہے، اس سے کسی نے نکاح کر لیا، لیکن ابھی ہم بستری نہیں ہوئی ہے، تو جب ہم بستری نہیں ہوئی ہے تو سارے اس پہ متفق ہے کہ 1 2 3 کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اس نے طلاق دے دی، فیصلہ ہو گیا، اور اس کے بعد وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن دوسری عورتیں جن سے ہم بستری ہو گئی ہے تو ان کے لیے پھر یہ عدتیں ہیں کہ وہ اس عدت تک اپنے اس شوہر ہی کے گھر کے اندر رہے گی، باہر نہیں جائے گی، نہ وہ نکلے گی نہ اسے نکالا جائے گا، تاکہ ہو سکتا ہے دوبارہ ان کے اندر صلح صفائی ہو جائے۔ اسی گھر کے اندر وہ رہے گی، وہی شوہر اس کا خرچہ برداشت کرے گا۔ 3 مہینے کے اندر اگر ان کی صلح صفائی کی کوئی نوبت، کوئی صورت بن گئی، اور وہ عورت بھی رجوع کرتی ہے، مرد بھی رجوع کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو کسی حلال ولالے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ایک قاضی صاحب آ جائے گا اور 2 گواہ جو ہے موجود ہوں گے، ان کے درمیان دوبارہ ان کا نکاح ہو جائے گا، اور پھر وہ اپنا گھر بسا کے دوبارہ ایک ساتھ رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کسی حلال ولالے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی اور سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر کسی سے نکاح کیے ہوئے یہ دوبارہ بھی اس سے نکاح کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ داڑھی رکھنا سنت ہے یا فرض ہے؟ جو آدمی داڑھی اتراتا ہے اور داڑھی رکھی ہوئی بھی ہے، کیا اس کے پیچھے نماز ہوگی؟ جو اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتا ہے، کیا اس کے پیچھے نماز ہوگی؟ دیکھیں، میرے خیال میں ہمارا کام ہے اصلاح کرنا،
فتوے دینا، شدت کرنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال امامت کے جو شرائط ہے وہ ہمارے سامنے ہونے چاہیے، فتوے لگانے کے بجائے ان شرائط کو اپنے سامنے ہم رکھیں۔ داڑھی رکھنا یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ فرماتا ہے اس پیغمبر کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اور اس پیغمبر کی تم اطاعت کرو۔ تو دیکھیں ہے تو سنت، لیکن اگر کوئی شخص اس کی مخالفت کرتا ہے تو وہ پھر کفر کی زمرے میں چلا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی مخالفت نہیں کرتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے داڑھی سنت ہے، میں اس کی بے عزتی نہیں کرتا ہوں، بس میری اپنی کمزوری ہے، تو پھر ہمیں چاہیے اس کے ساتھ شدت والا معاملہ نہ کرے، ترغیب والا معاملہ کرے، اس کو سمجھاتے رہے کہ بھائی نبی کی سنت ہے، اس کو بڑھاؤ، نبی کی سنت کتروانا نہیں ہے۔ یہ داڑھی چھوٹی کرنا، کینچی لگانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ داڑھی کو بڑھا دو جس طرح سنت کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ رہے نماز، تو نماز کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جو زیادہ عالم ہو، جو زیادہ متقی ہو، جو مقامی آدمی ہو، جس کی قرأت اچھی ہو، یہ سارے اس کے شرائط ہے، جو عمر میں بڑا ہو، جس کا لباس سب سے اچھا ہو، جتنے بھی شرائط ہیں ان شرائط کو رکھ کے سامنے امامت کے لیے آگے بڑھایا جائے۔ تو اس کے اندر جو ہے جو متقی ہوگا اور جو عالم ہوگا وہی آگے بڑھے گا نماز کے لیے۔ ایک سوال مجھ سے تقریر سے پہلے بھی کیا تھا، شاید وہ بھول گیا ہو تو میں اس کو، وہ سوال یہ تھا کہ ہمارے ساتھی جو ہے وہ فرض نماز کھڑی ہوتی ہے تو وہ باہر کھڑے ہو کر فجر میں سنتیں پڑھتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن لوگ آتے ہیں، خطبہ شروع ہو جاتا ہے اور لوگ آ کے جو ہے سنتیں پڑھتے ہیں، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے، کیونکہ فرض نماز کھڑی ہو گئی، اذا اقیمت الصلاۃ لا صلاۃ الا المکتوبہ، فرض نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ پھر سنت پڑھنا اچھی بات ہے، آپ ضرور پڑھیں لیکن ٹائم پہ آئے۔ فرض نماز کے کھڑے ہونے سے پہلے آپ سنت پڑھیں، اس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں، لیکن جب فرض کھڑی ہے پھر آپ فرض کے اندر شامل ہو جائے، کوئی سنت نہ پڑھے، نہ فجر کی نہ کسی اور وقت کی۔ اسی طرح جمعے کا مسئلہ یہ ہے کہ جب امام نے خطبہ شروع کر دیا ہے، اب خطبہ کیا چیز ہے؟ خطبہ خطاب سے، امام خطاب کر رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں خطبہ دیتے تھے جمعے کے دن تو ہمیں واعظ و نصیحت کرتے تھے، واعظ و نصیحت کی جاتی ہے، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت اس میں بیان کی جاتی ہے، حدیثیں بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ قرآن کا حکم ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن بیان ہو خاموش رہو اور اسے سنا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے مومنو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جب وہ تمہیں پکارے۔ جب قرآن اور سنت بیان ہو تو دیکھیں حدیث کے اندر آتا ہے ایک شخص 100 رکعت نوافل پڑھتا ہے، 100 رکعت، اور ایک شخص ایک گھڑی صرف دین سیکھتا ہے، یہ دین سیکھنے والا 100 رکعت نوافل پڑھنے والے سے بہتر ہے۔ تو یہاں قرآن اور سنت کی بات ہو رہی ہے، علم کی بات ہو رہی ہے، سکھانے کی بات ہو رہی ہے، اور وہ آ کے سنتیں پڑھ رہا ہے۔ نہیں، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ آ کے بیٹھے، وہ ضرور پڑھے لیکن اس وقت پڑھے کہ جب خطبہ شروع نہیں ہوا ہے، جلدی آ جائے وہ۔ یہ طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے کہ ملائک انتظار کرتے ہیں، جو آتا ہے اس کی رجسٹر انٹری ہوتی ہے، اس کو فضیلت ملتی ہے، تو آپ پہلے آیا کرے، سنتیں پڑھا کرے، لیکن جب خطبہ شروع ہو جائے پھر آپ اس کے بعد جو ہے سنت نہ پڑھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سوال ہے جب قیام نکل جائے تو رکعت ملتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں نماز کے اندر جو فرائض ہیں نا، فرائض جیسے تکبیر تحریمہ ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، آخری قاعدہ ہے، قرأت ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ فرائض میں آتی ہے۔ نماز میں اگر آپ کی کوئی بھی فرض آپ کا رہ گیا، کوئی بھی شرط آپ کی رہ گئی ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے، چاہے آپ سجدہ سہو بھی کر لیں پھر بھی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ نے فرض چھوڑ دی نماز کے اندر، کوئی فرض چیز، تو اگر آپ آخر میں سجدہ سہو کریں گے پھر بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ سجدہ سہو اس کے علاوہ ہے، فرض کے علاوہ اگر کوئی کمی اس میں آ گئی نماز میں، آپ کوئی چیز بھول گئے تو آپ سجدہ سہو کریں گے، آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ لیکن فرض اگر رہ گئی تو سجدہ سہو سے بھی نماز صحیح نہیں ہوگی۔
لہٰذا قیام جو ہے یہ نماز کے اندر کیا ہے؟ فرض ہے. قرات نماز کے اندر فرض ہے. اب آپ آ گئے امام رکوع میں چلا گیا ہے تو چلو ٹھیک ہے، تکبیر تحریمہ تو آپ نے کر لیا، لیکن قیام تو آپ نے نہیں کیا ہے نا، قرات تو آپ نے نہیں سنی ہے، نہ آپ نے پڑھی نہ سنی. دو فرض آپ کے رہ گئے، تو دو فرض کے رہتے ہوئے کیا آپ کی رکعت ہو جائے گی؟ ہاں، روایتوں میں اختلاف ضرور ہے صحابہ کے درمیان، جو صحابہ سے منسوب ہے. ہو سکتا ہے اس کے اندر لوگوں نے اپنے طرف سے گڑی ہوئی روایتیں ہو، یقینی طور پہ ایسا ہی ہوگا، اس لیے کہ صحیح روایت تو ایک ہی ہوگی نا، اور وہ عقل اور نقل دونوں کے مطابق ہوگی. تو کچھ روایتیں ضرور اس میں ایسی ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی رکوع میں آتا تھا تو اس رکعت کو ہم شمار کرتے تھے، لیکن وہ حدیثیں بھی تو موجود ہیں نا جس کے اندر یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو رکوع میں آتا تھا اس رکعت کو ہم شمار نہیں کرتے تھے، رکعت شمار ہوتی تھی قیام سے. اور یہ بات مضبوط ہے اس لیے کہ قیام اور قرات فرض ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ آئے ہیں اور آپ کو قیام نہیں ملا، آپ کو قرات نہیں ملی، تو وہ رکعت آپ دوبارہ بعد میں لوٹا دو گے. جب سلام پھیر لے امام تو آخر میں ایک رکعت لوٹا کے آپ اپنی نماز پوری کر لو گے. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرماتا ہے یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. اللہ تعالیٰ کہ ان کے ساتھ دوستی سے منع فرماتا ہے. اگر کوئی یہود نصارہ سے فنڈ اپنے ادارہ چلائے تو مثلاً اسکول وغیرہ، اور ان کے ساتھ معاہدے کے مطابق ہم آپ کے معاہدے کے بارے میں ادارہ چلائیں گے، اس کے مطابق آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے، اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ تو چھوڑے، اپنے باپ سے بھی دوستی سے منع کیا اور اپنے بھائی سے بھی منع کیا ہے اگر وہ ان استحب الکفر علی الایمان، وہ کفر کو ایمان پر جو ہے محبوب رکھتا ہے. اب آپ کا تقابلہ ہوتا ہے، ایک طرف اللہ ہے، دوسری طرف آپ کا باپ ہے، تو آپ باپ کو نہیں لوگے، اللہ کو لوگے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہود و نصارہ سے دوستی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس سے کاروبار نہیں کر سکتے، آپ اس سے کچھ لے نہیں سکتے، آپ اس کو کچھ دے نہیں سکتے. نہیں، اللہ رب العزت نے اس کی ہمیں جو ہے اجازت دی ہے اپنی کتاب مجید کے اندر کہ جو لوگ تم سے لڑے نہیں ہیں اور تمہیں گھروں سے نکالا نہیں ہے تو ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کر سکتے ہو. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض یہود سے جو ہے غیر مسلم لوگوں سے جو ہے قرضے بھی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان سے تجارت بھی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں تھوڑا سا فرق کرے کہ آپ یہود و نصارہ سے جو فنڈ لے رہے ہیں اس کے پیچھے سازش تو نہیں ہے، وہ آپ کو فنڈ اس لیے دے رہا ہے کہ آپ سے کوئی گمراہی کا کام لے رہا ہے. اگر گمراہی کا کام لے رہا ہے تو ایسا فنڈ آپ نہیں لے سکتے، آپ رک جائیں گے پھر کہ بھائی یہ فنڈ تمہارا ہمیں نہیں چاہیے جو اسلام کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی یہودی، نصرانی اور مشرک سے آپ دینی امور کے اندر معاونت نہیں لے سکتے. جیسے مسجد بن رہی ہے تو آپ ان سے پیسہ نہیں لے سکتے، مدرسہ بن رہا ہے تو آپ پیسہ نہیں لے سکتے ہیں. جو ایسے فرائض کے کام ہو، دین کے کام ہو، آپ ان سے نہیں لے سکتے ہیں. لیکن اسکول ہے جس میں دینی کام کے علاوہ دنیائی علوم ہے اس کے اندر، اور وہ علوم اسلام سے متضاد نہ ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں. لیکن اگر وہ اسلام سے متضاد ہے یا اسلام کو وہ نقصان پہنچا رہے، فنڈ دے کر آپ کو مجبور کر رہے ہیں، پھر آپ یسر کرتے ہیں، وہ جو کہتا ہے آپ یسر کر رہے ہیں، تو اس سے اجتناب کرے پھر. ٹھیک ہے نا؟ اور کوشش یہ کرے، یہود و نصارہ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بل بوتے پہ کرے، جو بھی کرے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے. تو بہتر یہی ہے کہ اس قسم کی چیزوں سے این جی او جتنے بھی ہے یہ کام کرتے ہیں، ان کے پیچھے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، تو کوشش کرے ان سے بچے. اور جو خالص صحیح عقیدہ کے لوگ ہیں انہی سے آپ فنڈ لیں، اور اس فنڈ کے کو استعمال کر کے جو ہے آپ فلاح کے کام کرے، آپ جو ہے بہبود کے کام کرے، آپ جو تعلیم کے کام کرے، سب کام اس سے کرے جتنی اللہ نے تمہیں توفیق دی. سبحانک اللہم